تو اللہ کے ولی کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرو، پھر ان کی سیرتوں کو اپناؤ، اور ان کی پیروی کر کے جب ایک دن ایسا ضرور ہے اٹل فیصلہ کہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک نے مرنا، لیکن انسان ایسی موت کو گلے لگائے کہ جب وہاں موت کے بعد اٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو، اور اللہ کی بارگاہ سے وہاں بھی صدا آئے، اسے آنے دو، یہ میرا بندہ ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست آپ کے والد گرامی ہیں، آپ کا مقام بہت بلند، ولیوں کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ کو بھی ولایت کیسے مل گئی؟ قرآن و حدیث کو سامنے رکھا، اس پر عمل کیا، اس کے مطابق چلے، تو پھر اللہ نے ولایت کا تاج سر پہ رکھا۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ جنگی دوست آپ کا لقب ہے، اس کا مطلب جنگ کو دوست رکھنے والے، ہمیشہ تلوار آپ کے حمائل میں رہتی تھی، جدھر جاتے تلوار ساتھ تھی، کہیں بھی جہاد کی ضرورت پڑے، اسلام کا پرچم گرانے کی کوئی کوشش کر رہا ہو تو گھر جا کر تلوار ہتھیار نہ لانا پڑے، بلکہ حمائل سے نکال کر میں جہاد کرنا شروع کر دوں، اس واسطے ہر وقت تلوار رہتی، لقب ہی جنگی دوست ہو گیا۔ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقوی اور پرہیزگاری انسان کو بلندیوں تک لے جاتا۔ یاد رکھو، جب تک پرہیزگاری نہیں، تقوی نہیں، تو پھر ولایت کا تاج بھی اس کے سر پہ نہیں سجایا جاتا۔ تقوی پہلی شرط ہے، اور اللہ کے ولی صوفیاء کرام یہ فتووں کو نہیں دیکھتے، یہ تقوی کو دیکھتے ہیں، ان کا عمل تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور محبوب سبحانی کے والد گرامی، اور آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کا مقام کیا ہے؟ یہ ایک مثال ہے، اس مثال سے پھر آپ کی پوری سیرت اور آپ کی پوری زندگی کو آپ نے اس مثال کے اندر پرکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ غوث پاک کو یہ مقام کیسے ملے۔ آپ سفر میں ہیں، نالے ندی کے کنارے، نہر کے کنارے جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت آیا، کھانے کا وقت، کھانا پاس نہیں، ندی سے بہتا ہوا سیب آیا، آپ نے اٹھایا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ جب آدھا سیب کھایا تو پھر تقوی والی رگ پھڑک گئی، خیال آیا کہ آخر اس کا کوئی مالک ہوگا، اس مالک کی اجازت کے بغیر میں نے آدھا سیب کھا لیا، اس کا حساب و کتاب میں کیسے چکاؤں گا قیامت میں؟ لہذا مالک، باغ کا جو مالک ہے اس کا پتہ کرنا چاہیے، تلاش کرنی چاہیے، اور وہاں پہنچ کر جب مالک ملے تو یہ نہیں دیکھنا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بلکہ اس سے کہہ کر کہ نصف سیب میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی کو میدان میں بچھاڑ دینا یہ پہلوانی، بہادری نہیں، یہ شجاعت کا نام نہیں، بلکہ کسی کو درگزر کر دینا، کسی کو معاف کر دینا، سب سے بڑا پہلوان اور بہادر وہ ہے۔ آپ چلتے چلتے میلوں کے حساب پر اندازہ کرو، جو کئی میل چل کر آدھا سیب معاف کرواتا ہے، اس کی ساری زندگی، اس کی ساری سیرت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو شریعت بھی کہتے، کم چیز کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرے تو شریعت اجازت دیتی ہے، روکتی نہیں، پر میں نے عرض کیا اللہ کے ولی نہ فتووں کو دیکھتے ہیں بلکہ وہ تقوی دیکھتے ہیں، جو ان کی پرواز کا محور ہوتا ہے، وہ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں پرواز کے اندر کوتاہی، کمی نہ آ جائے۔ آپ گئے، کئی میل سفر کیا، آج کون ہے جو میلوں کے حساب سفر کر کے چھوٹی سی چیز معاف کروانے کی سوچ بھی سکے؟ آج تو ہم حالات بالکل الٹ دیکھتے ہیں، اس کا عکس دیکھتے ہیں۔ آپ اخبارات، پریس کے اندر، میڈیا کے اندر یہ خبریں سنتے ہو کہ فلاں سڑک کی منظوری ہوئی ہے،
اتنے سال کا عرصہ گزر گیا، نہ وہاں پتھر نظر آتے ہیں، نہ لک کے ڈرم نظر آتے ہیں، نہ ریت ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کیا مطلب کہ یہاں لک کے ڈرموں کے ڈرم پیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ریت مٹی پتھر کھا لیے جاتے ہیں، پیٹ بھرتے نہیں۔ پتہ تو تب چلے گا کہ سامنے خدا کی ذات ہوگی، حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہ اسلاف کا ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ اسلاف کے اگر الف کو ہم سمجھ لیں، سین کو سمجھ لیں، ولی کی واو ہماری سمجھ میں آ جائے، کسی کی جرت نہیں کہ کسی کام کے اندر وہ ایک ذرہ برابر خیانت کر سکے۔ اس کے سامنے یہ سیرتیں ہوں، اس کے سامنے صحابہ کی سیرتیں ہوں، اللہ کے ولیوں کی تابعین کی سیرتیں ہوں، اللہ کے نبیوں کے طریقے ہوں، سنتیں ہوں، تو کبھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا۔ جب بھی قدم اٹھے گا خیال آئے گا محبوب کی سنت تو یہ ہے، میرا قدم خلاف اٹھ رہا ہے، فلاں بزرگ کا طریقہ تو یہ ہے، میرا قدم اس کی مخالفت میں اٹھ رہا ہے، فلاں ولی کا کام تو یہ تھا، میں جو کر رہا ہوں یہ اس کی مخالفت ہے۔ سب کچھ راہ راست پر آ جائے اور پھر سے وہ صراط مستقیم روشن ہو جائے۔ آپ سفر کر کے میلوں کے حساب سفر کر کے پہنچے، دیکھا دریا کے نہر کے کنارے باغ ہے، آپ نے باغ کو دیکھا اور وہ جو آدھا سیب کھا لیا، آدھا اٹھایا، شکل و صورت کو ملایا، کچھ ٹہنیاں درختوں کی اس نہر کے اندر آئی ہیں، وہ سیب جب آپ نے اس کو بھی دیکھا، آدھا جو بچا تھا، آدھا تو معاف کروانے چلے، اور اس درخت کو بھی دیکھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ اسی باغ کا سیب ہے جو آدھا میں نے کھا لیا۔ اب اس کے مالک کی تلاش کی جائے، یہ میلوں حساب سفر ہوا، ابھی باغ ملا، باغ کا مالک نہیں، اب مالک کی تلاش ہے، نہ جانے کتنے دن اور رات بیت گئے ہوں گے۔ آپ نے جب پتہ کیا، گھر کا پتہ پوچھا تو اس گھر تک آپ پہنچے، دروازے پر دستک دی، جب دروازہ کھلا تو 70 سال کے بزرگ، جب دروازہ کھلا تو انوار و تجلیات کی بارش چہرے سے نمودار ہے۔ جب آپ کی نگاہ پڑی، انہوں نے ان کو دیکھا، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے باغ کا ایک سیب جو ہے وہ نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا، بھوک نے ستایا، میں آپ کی اجازت کے بغیر آدھا کھا کے خیال آیا، مالک سے پوچھا نہیں، میں نے کھا لیا، اب حساب و کتاب قیامت میں کیسے ہوگا، کیسے دوں گا؟ تو یہ سوچ کر میں چل کے آیا، پہلے باغ کو تلاش کیا، پھر آپ کو تلاش کیا، آپ کا گھر ملا، بس اتنی التجا ہے، اتنی آرزو اور تمنا ہے کہ آپ مجھے وہ آدھا سیب معاف فرما دیں۔ اور وہ سیب معاف کرنے والا کون تھا؟ علماء نے لکھا ولی را ولی می شناست، فارسی کا جملہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کو پہچاننا آسان ہے، ولی کا پہچاننا مشکل ہے۔ وجہ کیا بیان فرمائی کہ اللہ کی ذات ہر چیز میں یکتا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہے، سب معمولات عوام الناس کی طرح ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ولی کون ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر ہوا، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بعض اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ولی ہوتے ہیں لیکن انہیں خود خبر نہیں کہ ہم ولی ہیں۔ اس نے عرض کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے سامنے ایک موچی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس پوچھنے والے سے کہا سامنے موچی دیکھتے ہو؟ اس نے کہا یہ آج نہیں، یہ تو کئی سالوں سے یہاں بیٹھا کام کر رہا ہے۔ فرمایا بس یہ موچی اللہ کا ولی ہے لیکن اس کو اپنی ولایت کی خبر نہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی کتابیں پڑھ کر
لوگ ولی غوث کتب ابدال بنتے ہیں. گزر ہوا آپ عطار آپ کا لقب ہے. خوشبو کی دکان تھی، خوشبو کا کام کرتے، تجارت تھی. ایک فقیر آیا، سلام کیا، کوئی توجہ نہیں، کاروبار میں مگن. آج بھی امت مسلمہ کی یہی حالت کہ ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ادھر سامان سودے تولے جا رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے اذان کے بعد حرام تجارت ہے. وہ ہم لگیں، گاہک نہ جائے، نماز جاتی ہے چلی جائے، دینی مسائل جاتے ہیں چلے جائیں، ہم گاہک کو گلے لگائیں، تجارت کو گلے لگائیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا، 61 سالی کا دور، کہیں سے تجارت کا سامان آیا، اللہ کے محبوب ارشادات فرما رہے ہیں. کچھ صحابہ 61 سالی تھی، مجبوری تھی، پریشان تھے، کئی مہینوں سے بھوکے، اٹھے چلے گئے. اللہ نے قرآن کے آیت نازل کر کے بتایا میرا محبوب تمہیں دین سکھا رہا اور تم تجارت کے پیچھے پڑ جاؤ. ہم اس محبوب کے امتی ہیں، ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تب امتی کہلانے کے حقدار ہوں گے. ورنہ کھوکھلے نعرے ہیں، صرف باتونی ہیں، صرف گفتگو ہے، اندر کچھ نہیں. غلامی رسول کچھ نہیں جب تک کہ عمل نہیں ہوگا.